جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت شیر افضل مروت صاحب کی خیبر پختونخوا میں پولیس سے آنکھ مچولی جا رہی ہے۔ کبھی ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی وہ چھوٹ جاتے ہیں، کبھی وہ پولیس کے گھیرے میں ہوتے ہیں، کبھی گھیرا توڑ کے لوگ ان کو لے جاتے ہیں، کبھی کسی نامعلوم مقام سے وہ ایک آڈیو ان کی آ جاتی ہے کہ مجھ پر فائرنگ ہو رہی ہے، میرے ساتھیوں پر فائرنگ ہو رہی ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو آئی جی خیبر پختونخوا اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کبھی ان کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے کہ اس وقت میں کسی گھر میں ہوں اور میری گاڑی میں بازار میں چھوڑ کے بھاگا ہوں، پولیس میرے پیچھے ہے اور مجھے رکاوٹیں توڑ کے میں آیا ہوں، اور میرا کوئی قصور نہیں، میرا کوئی جرم نہیں، میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن میں یا جلسے میں یا جلوس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا اور پھر وہ کئی مقدموں میں کافی عرصے تک اندر بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو وکیل بھی ہیں عمران خان کے، اور جن کے بارے میں سنا گیا تھا کہ انہیں سینئر نائب صدر یا نائب صدر بھی تحریک انصاف کا بنایا گیا ہے، وہ اپنے طور پر اتنے ایکٹیو کیوں ہیں؟ یا ان کو عمران خان نے کہا ہوگا، یا گور خان سے جب پوچھا گیا اس بارے میں یا رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ وہ جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں کریں، ورکر کنونشن میں جائیں۔ ہاں، اگر ان کو کوئی بلانا چاہتا ہے، تحریک انصاف کے لوگ بلانا چاہتے ہیں تو ویلکم۔ ایک پہلی بات۔ دوسری بات، شیر افضل مروت صاحب سے کیا اتنا کوئی ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ جس سڑک پہ جاتے ہیں وہ سڑک کھود دی جاتی ہے، جس رستے سے جاتے ہیں رستوں میں رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں، اور کیا اتنا خوف ہے کہ تحریک انصاف کو لگ یوں رہا ہے کہ مکمل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک طرف الیکشن کمیشن میں اس کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا جا رہا ہے، اور جس کے بڑے چانسز ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لینے کی بہت ساری چمگوئیاں اور افواہیں ہیں کہ بلے کا نشان ان سے واپس لیا جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت ختم نہیں کی جا سکی تمام تر کیسوں، تمام تر انٹرویوز، تمام تر الزامات کے باوجود، لہٰذا بلے کا انتخابی نشان واپس ان سے لیا جائے گا۔ ایک طرف بلے کا انتخابی نشان واپس لیا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کو کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 60 دن سے بھی کم دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، 8 فروری کو الیکشن ہے، اور ایک طرف بلاول بھٹو الیکشن جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں، پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں۔ دوسری طرف مفرور اور مجرم ہو کر نواز شریف مینار پاکستان پر قوم سے خطاب کر چکے ہیں۔ مریم نواز اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت بھی جلسے میں موجود ہیں، اور پنجاب میں جلال پور جٹا میں وہ جلسہ کر رہی ہیں، اور ابھی اور وہ جلسے کرنے جا رہی ہیں۔ استحکام پارٹی جلسے جلوس کر رہی ہے، اے این پی جلسے جلوس کر رہی ہے، زرداری صاحب کے کوئٹہ تک جلسے ہو چکے ہیں، مریم نواز اور وہ نواز شریف صاحب کوئٹہ تک ملا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پورے ملک میں الاقصی جلسے بھی بھگتا چکے ہیں، اور پارٹی میٹنگز بھی کر چکے ہیں، اور جلسے بھی کر چکے ہیں۔ تو پھر تحریک انصاف، وہ تحریک انصاف جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، ان کو کیوں نہیں اجازت؟ یعنی تحریک انصاف جلسہ چھوڑیں، جلوس چھوڑیں، ریلی چھوڑیں، کارنر میٹنگ بھی کرتی ہے تو ان پر پرچے ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک میوزیکل کنسرٹ ہوا جس میں تحریک انصاف کے لوگ گئے، جو مقامی قیادت تھی اس پر بھی پرچہ ہو گیا، 4000 اسٹوڈنٹ سمیت پرچہ ہوا بتایا گیا، اور اس کی وجہ یہ کہی گئی کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز بہت اونچی تھی تو لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ اب لاؤڈ سپیکر صاحب کو کیا پتا تھا کہ وہ آج تحریک انصاف کے میوزیکل کنسرٹ میں ہے؟ نون میں ہوتا، پی پی میں ہوتا، مولانا صاحب میں ہوتا تو سارے برداشت کر لیتے۔ تو جب 60 دن کے قریب یا اس سے بھی کم دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، جب ساری پارٹیاں جلسے، جلوس، ریلیاں نکال رہی ہے، تو کیا کے پی حکومت کو اتنا خوف ہے شیر افضل مروت کا؟ وہ کیا کر لے گا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شیر افضل مروت اچانک بھی آج کل تحریک انصاف کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ کہ شیر افضل مروت جہاں جاتا ہے وہاں بلاول سے بڑا جلسہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تو کئی بار کہا تھا کہ اگر آپ بہت سارے ہمارے دوست لوگ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کی مقبولیت وہ نہیں رہی، میں نے ان کو کہا کہ
250 جو نکل چکے ہیں تحریک انصاف سے وہ مقبولیت لیس ہو گئے، نون لیگ مقبولیت لیس ہے، پی ڈی ایم والے مقبولیت لیس ہے، تحریک انصاف کے ووٹ بینک کبھی بھی محفوظ ہے۔ آپ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ایک طرف نواز شریف کا جلسہ کر دیں اور دوسری طرف شیر افضل مروت کا ہی جلسہ کر دیں اور دونوں کو ایک جتنی سپیس دے دیں، ایک جتنی آزادی دے دیں، دیکھ لیں لوگ کدھر زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اگر وہ بڑے جلسے کر لے گا، کیا اگر وہ جلوس نکال لے گا، ریلیاں نکال لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ یعنی اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر عمران خان کو اب 5 عدالتیں اڈیالہ جیل میں لگ رہی ہیں، مطلب اڈیالہ جیل نہ ہوئی، اڈیالہ عدالت ہو گئی عمران خان کے لیے، تو اڈیالہ جیل پہلے سننا تھا کہ ملزم عدالتوں میں آتے ہیں، اب عدالتیں ملزم کی طرف جاتی ہیں۔ تو اگر وہ باہر آ گیا عمران خان، اس کی کوئی تصویر آ گئی، اس نے صحافیوں سے گفتگو کر لی، تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اسی طرح اگر تحریک انصاف والوں نے جلد سے جلوس ریلیاں شروع کر دی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کرنے دیں ان کو بھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بڑا مقبول ہے، جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر ان کی بات مان لیجیے نواز شریف مقبول ہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہیں، باب والے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، الیکٹیبلز لوٹے ان کے ساتھ ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان بھی جیل میں، کوئی تحریک انصاف کا جو قابل ذکر سیاستدان باہر نہیں ہے، تو پھر کرنے دیں شیر افضل مروت وغیرہ کو یہ جلسے جلوس۔ تو عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ تو ہم ساروں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جو 9 مئی کے میں ملوث ہے اس کو آپ سزا دیں، کوئی ایک ملزم یا مجرم کو نہ چھوڑیں، کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہ دیں، لیکن یہ نہیں تھا کہ پوری تحریک انصاف کو ہی ختم کرنا ہے۔ پوری تحریک انصاف کیسے ختم کر پائیں گے؟ وقتی طور پر دب جائے گی، تتر بتر ہو جائے گی، اور 11 سال لگے ضیاء الحق کو، 10-11 سال پیپلز پارٹی ختم کرنے میں، لیکن ادھر ضیاء گئے، ادھر بینظیر بھٹو کی حکومت بن گئی۔ تو یہ وقتی طور پہ دبا لیں، ہو سکتا ہے دب جائے تحریک انصاف، ہو سکتا ہے تتر بتر ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ یہ الیکشن متنازع سا الیکشن کر کے، شکوک والا الیکشن کر کے، ون وے والا الیکشن کر کے نواز شریف جیت بھی جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کوئی استحکام آ جائے گا؟ کیا آگے اس کو کوئی مان لے گا؟ کیا آگے کیا ہوگا؟ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جب 60 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، اس وقت ان کو بھی موقع ملنا چاہیے جلسوں کا، جلوسوں کا، ریلیوں کا، کارنر میٹنگز کا۔ یہ کر بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہ جلسے جلوسوں میں چلے بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا تو یہ ہو کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے، جلسے جلوسوں ریلیوں پر پورے ملک میں پابندی ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، تو پھر ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، اگر سارے کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ شیر افضل مروت ان کے لیے اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ اس کے لیے گرفتاریوں کے لیے مزاحمتیں ہو رہی ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، کبھی وہ حراست میں گھیرے میں ہوتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے، کبھی کسی گھر میں، کبھی آڈیو، کبھی ویڈیو۔ یعنی یہ حال ہو گیا ہمارے کے پی حکومت کا اور ہماری سیاست کا کہ اب ایک پارٹی کا جو سربراہ ہے، اس کا وکیل اور نائب صدر جو ہے، وہ اس طرح ہو گیا جس طرح چی گویرا کی طرح، کبھی جنگل میں، تو کبھی جلوس میں، تو کبھی جلسے میں، تو کبھی غائب، تو کبھی حاضر۔ عجیب بھی لگ رہا ہے سارا کچھ۔ پاکستان زندہ باد۔